میرا نام فیل ہے، ڈاکٹر اس کے میں نے انگلش میں پی ایچ ڈی کی اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر کا ٹائٹل اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا، لیکن آپ مجھے طفیل بلائیں وہ اچھا رہے گا۔ ڈاکٹر طفیل فرام یونیورسٹی لا کیمپس بدین۔ اور سب سے پہلے تو میں ڈوہر کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے مجھے یہاں ٹی ایم کے میں آ کر آپ جس سے ہمارا جو فیوچر ہے اس کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈور، تھینک یو ویری مچ جنرل محمد خان، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار میڈم گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ اب میں کیا کرتا ہوں تو میں سمپل بتا دوں کہ ہمارا تعلق تو پڑھانے کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے صرف چند کہانیاں سناؤں گا کیونکہ ہم ادب کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ کہانی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے۔ کہانیاں تو آپ نے سنی ہوگی زندگی میں۔ تو پہلی کہانی میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ ایک دن ایک اسکاٹ لینڈ کا بہت بڑا نواب تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا تھا کہ باپ جب بھی جاتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اور ایک دن باپ نکل گیا جلدی میں، وہی چھوٹا بچہ اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، لیکن باپ نے تو اس کو نہیں دیکھا اور وہ بچہ جنگل میں بھٹک گیا۔ رات کو شام کے ٹائم ایک مزدور جب مزدوری کر کے واپس لوٹا گھر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کو جنگل میں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ چلا گیا، اس نے دیکھا کیا ہے، تو ادھر دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس مزدور نے اس بچے کو اس دلدل سے نکالا۔ اسے پوچھا کہ بیٹا کون ہو؟ بولا میں فلاں نواب کا بیٹا۔ اور وہ اس بچے کو لے کر اس نواب کے پاس گیا اور بولا کہ جی آپ کا یہ بیٹا جو ہے، تو وہ نواب تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اور اس کو موت کی منہ سے وہ بچا کر لایا تھا۔ اب صبح وہی نواب اس بچے کو لے کر اس کے گھر جاتا ہے اور اس مزدور سے کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ اس کے کیسے حق ادا کروں، آپ نے میری زندگی مجھے بچائی۔ اس نے کہا کہ نہیں سر ہم مزدور لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے، مجھے تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں آپ کی کس طریقے سے مدد کروں۔ اس نے کہا کہ نہیں بس میں مزدور ہوں اور بس ہم تھوڑا بہت کما لیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، لیکن چلو۔ اسی دور میں اس مزدور کا ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ اس نواب نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور بولا یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ بولا یہ مزدوری ہی کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دو، یہ آپ کا بچہ میرے بچے کے ساتھ پڑھے گا اور اس کا پورا خرچہ میں بھروں گا۔ اور وہ نواب کا بیٹا بھی پڑھا اور اس کے ساتھ وہ بچہ بھی جا کر غریب کا بچہ پڑھا اور دونوں پڑھ کر بہت بڑے نام ہوئے۔ لیکن جو نواب کا بیٹا تھا وہ ونسٹن چرچل تھا، جس نے جو یو کے کا پرائم منسٹر بنا تھا۔ لیکن کبھی بھی ہمیں اس ونسٹن چرچل پہ اتنا اعزاز نہیں رہے گا، اتنا گر نہیں رہے گا، اتنا فخر نہیں رہے گا جتنا ہمیں فخر اس بچے پہ رہے گا جس بچے وہ غریب کا بچہ پتہ ہے وہ بڑا ہو کر کیا بنا تھا؟ یہ وہ بچہ تھا جس کا نام فلیمنگ تھا، جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ اینٹی بایوٹک کو جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا، جس نے لاکھوں لوگوں کی بیماری کا کیور کیا تھا۔ کسے پتا تھا کہ یہ غریب کا بیٹا ہوا بچہ کل جو ہے وہ فلیمنگ بن کر اور پینسلین جیسی اینٹی بایوٹک پروڈیوس کر کے زندگی کو کر سکتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ابھی بھی اس ٹائم ہمارے پاس اس طرح کا چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہو جو فیوچر کا جو ہے وہ فلیمنگ ہو، فیوچر کا آئنسٹائن ہو۔ آئنسٹائن اتنا 4 سال میں تو بولا نہیں تھا، 7 سال تک تو اتنا سلو ریڈر تھا کہ یہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا تھا اور بینک پیسے دعا کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک عجیب نگاہ ایک بڑی خوبصورت تھی کہ ایک دن ٹیچر نے کہا کہ آج چلتے ہیں پہاڑوں پہ چلتے ہیں، تو آئنسٹائن بھی اسی گروپ میں تھا۔ اب سب بچے پہاڑوں کا اصول چڑھنے کا یہ ہوتا ہے ہائکنگ کا کہ آپ سلوپ پہ چڑھتے ہیں، اور ایک بچہ جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ میں جہاں سے زیادہ اسٹیپ پہاڑ ہے وہاں سے چڑھوں گا۔ اور وہ بچہ بھی ہوتا وہ یہی البرٹ آئنسٹائن تھا جو اسٹیپ سے چڑھنے کا عادی تھا، اور اس نے پھر دنیا کو ایک نیا طریقے سے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی بیٹھے آپ سب روایتی لوگ ہیں، روایتی طریقے سے سوچتے ہیں۔ اگر آپ غیر روایتی ہو کر سوچیں
टाइम आप अपनी घड़ी में देखें, टाइम क्या हुआ है? तकरीबन 2:15 और अगर हम यूं इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पे वो आधा घंटा पहले वहां पे 2:50 हो चुके होंगे, और आगे जाएंगे तो 3 बज चुके होंगे। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जिसमें इसी टाइम एग्जैक्टली जो है वो 2:10 बज रहे हैं। आपको उस मुल्क का नाम याद है किसी को? यस, गैस करें। वो पाकिस्तान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि जब वो आजाद हुआ था तो उसने अपना टाइम जो है पाकिस्तान के टाइम के साथ रखा था। ये 2 मुल्क है। ओके वेल, आप जब तक ये देखें ना, जब काफी अर्से तक समंदर को हम जो है ना वो डरते थे, लोग समंदर में नहीं जाते थे, तो यहाँ पे जितनी भी तिजारत होती थी ये यूरोप से जो निकलते थे फिर तुर्की में आते थे, तुर्की से होते हुए फिर ये जो ना वो समरकंद और बुखारा से होते हुए कंधार से होते हुए फिर ये यहाँ से जो हिमालय से जो जिसको आप सिल्क रूट कहते हैं, शारा रेशम से होते हुए फिर ये चले जाते थे इंडिया में, लखनऊ तक जब ये इनका पूरा बिजनेस होता था। उस टाइम 2 बड़े शहर समरकंद और बुखारा जो अभी काजाकिस्तान और हिंदुस्तान में आते हैं। काजाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो उसने अपना टाइम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान वाले टाइम रखा था, और अभी भी इस टाइम वहीं पे 2:10 काजाकिस्तान की घड़ी में हो रहे होंगे। वहां के 2 बड़े मशहूर शहर हैं, समरकंद बुखारा का आपने नाम सुना था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ बुखारा की। बुखारा के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उसको अलजबरा में बड़ा शौक पैदा होता है। वो थोड़ी बहुत अलजबरा सीखता है और अलजबरा सीखकर वो जाता है, उसको कहता है मैं मजीद सीखना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि यहाँ एक सब्जी बेचने वाला बंदा है, उसको अलजबरा आती है। ये आप तो खुशनसीब है ना, आपके पास किताबें अभी भी है, मोबाइल खोले तो इसमें 100 किताबें निकल आएंगे। लेकिन उस जमाने के अंदर किताबें नहीं होती थी, बहुत नायाब हुआ करती थी जो बादशाहों के पास होती थी। अब वो बच्चा जाता है एक जो है सब्जी वाले के पास और उससे वो अलजबरा सीखता है। अलजबरा सीखने के बाद वो कहता है मुझे मजीद सीखना है अलजबरा के बारे में। तो कहते हैं वो तो किताबें सिर्फ बादशाह के पास है। ये जाता है बादशाह के पास और बादशाह को कहता है कि मुझे इजाजत दो कि मैं आपकी लाइब्रेरी की मौजूद किताबें जो है वो पढ़ूं। तो बादशाह कहते हैं कि मैं आपको अपनी किताब पढ़ने का इजाजत तब दूंगा, मुझे जो है वो पेट के अंदर जो बड़ी आंतें होती है उसकी बीमारी थी, कलम्स की बीमारी थी। बोला आप इस कॉलेज का पहले इलाज ढूंढो, फिर जो है मैं आपको किताब पढ़ने की इजाजत दूंगा। अब ये बच्चा वो छोड़कर लग गया इसकी बीमारी का इलाज ढूंढने। इलाज ढूंढते ढूंढते उसको गुजर गए 15 साल। 15 साल गुजरने के बाद उसने उसका इलाज ढूंढा और आगरा डॉक्टर का उसका बादशाह का इलाज किया और बादशाह तैयार हो गया, सेहतमंद हो गया। अब 15 साल इलाज करने के बाद, 15 साल की तहकीक करने के बाद उसको इजाजत मिली लाइब्रेरी में बादशाह की किताब पढ़ने की। लेकिन शर्त, जो आप में से किसी के ऊपर आज ये शर्त नहीं है, उसके ऊपर शर्त क्या थी कि आप 1 साल लाइब्रेरी में गुजारेंगे। बोला ठीक है। आप जब लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे कोई कागज, कोई पेन, कोई नोट्स लेकर नहीं बाहर निकलेंगे। बोला ठीक है। आपको वहां किसी भी चीज लिखने की, अपने नोट्स बनाने की इजाजत नहीं होगी। बोला ठीक है। और आप जाएं 1 साल तक रहे, उसके बाद आप बाहर निकल आए। वो लड़का 1 साल चला गया और उसने जाकर 1 साल पूरा बैठकर उस लाइब्रेरी में पढ़ा। और पता है 1 साल के बाद जब बाहर निकला तो क्या था? बादशाह ने कहा कोई कागज, कोई चिट, कोई पेपर। बोला नहीं बादशाह सलामत, कुछ भी नहीं, मैं खाली हाथ गया था, खाली हाथ बाहर निकला हूँ। पूछा आपके पास क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया कि बादशाह तेरी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें हैं वो मैंने सब पढ़ ली और मुझे सब याद है। वो लड़का क्या बन रहा है? वो लड़का आगे बढ़ के आज हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। वो इस टाइम जो दुनिया के अंदर इवन जो फॉरेन पर भी जो है वो सब जो है ना वो मेडिकल की दुनिया का जिसको फादर ऑफ मेडिकल साइंस मानते वो बोअली सीना है। वो लड़का जो अलजबरा के इश्क में बोअली सीना बना था, जिसको आज दुनिया याद है। जिंदगी में सबसे ज्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे ज्यादा कातिल क्लासरूम में होते हैं और दुनिया में सबसे बड़ा कातिल टीचर होते हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर स्टैंप लगाते हैं। सबसे ज्यादा मैंने अपनी आंखों से, मैं वो टीचर हूँ। और सबसे बड़ा एक स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, आप मैं देखे ना, जब आप दुकान पे जाते हो कोई भी चीज खरीदने
اسکول میں آیا ہوا اسٹوڈنٹ جو کہ خریدار ہے، اور جب اس کے خریدنے کا ٹائم آئے وہاں پہ وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہے. ڈر کس چیز کا؟ اس کو ڈر ہے میں پوچھوں گا یہ کیا کہے گی، اس کو ڈر ہے میں پوچھوں گی یہ کیا کہے گی، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے پوچھ لیا تو اس کے سامنے اس کو ڈر ہے. آپ وہ لوگ ہیں، میں آج بھی بتاؤں، آپ وہ لوگ ہیں جو تقریباً اپنی بریک اچھی سیلیبریٹ کرتے ہو، برتھ ڈے کٹھے سیلیبریٹ کرتے ہو، پوری زندگی کٹھی سیلیبریٹ کرتے ہو، لیکن پڑھائی کے وقت صرف انتظار میں ہو کہ ابھی یہ غلطی کرے اور ہم اس پہ جو اس کا مذاق اڑائیں. اور یاد رکھو، جو قومیں کلاس میں بیٹھ کر ہنستی رہتی ہیں نا، وہ زندگی میں آنے والی زندگی میں روتی رہیں گی. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس دن آپ نے کلاس میں ایک دوسرے پہ ہنسنا چھوڑ دیا نا، زندگی میں آپ کوئی بھی بچہ اگر پریشان ہو جائے روئے تو میں اس کا گنہگار ہوں. کلاس روم کو چینج کریں. آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں کلاس روم کو چینج کریں. کلاس کیسی ہونی چاہیے؟ میرے پاس مجھ سے اگر کسی نے پوچھا تھا کہ سر ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ٹیچر کا ایک کام ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی سے کاش کا لفظ نکالے کہ یہ زندگی بھر یہ کہنے کی اس کے پاس گنجائش ہی نہ رہے کہ یہ کبھی کہہ سکے کہ کاش میری کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا تو آج میں بھی اس مقام میں ہوتا. کہ بچے سے کاش کا حق چھین لے. اب کلاس کیسی ہونی چاہیے؟ کلاس ایسی ہونی چاہیے کہ میں جو ہے نا وہ پوچھوں کہ ایک بچہ کھڑا ہو جائے. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، ایم اے انگلش کی کلاس چل رہی ہے، اور پارٹ 1 میں یونیورسٹی میں ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ مجھ سے کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے سر ABC کیا ہوتی ہے؟ کلاس میں، یونیورسٹی کی کلاس میں بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ سر ABC کیا ہوتی ہے؟ سائمہ پوچھ رہی ہے ABC کیا ہوتی ہے، پیچھے نورین کہہ رہی ہے سائمہ مجھے آتی ہے، بریک میں سکھاؤں گی، ڈونٹ وری. واو. ناصر پوچھ رہا ہے کہ ABC کیا ہوتی ہے، پیچھے ولید کہہ رہا ہے ناصر مجھے آتی ہے، بریک میں سکھاؤں گا، ڈونٹ وری. اور ٹیچر کہے کہ ولید اس کو کور کر دینا، ہم آگے ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہ آپ کی کلاس روم ہونے چاہیے. آپ کی کلاس کیا ہے؟ آپ بریک میں تو ایک دوسرے کو مذاق نہیں کرتے، لیکن کلاس میں کتنے سوال آپ کی کلاس روم میں قتل ہوتے ہیں. جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے کتنے سوال قتل ہوتے ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کہ یہ کہے گی کہ مجھے تو آ گیا، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور آپ وہ خریدار ہو جو گھر سے روز سج سنور کر جاتے ہو، اور جب خریدنے کا ٹائم آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں وہاں سے آپ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے. تو جس دن آپ نے کلاس روم میں ایک دوسرے پہ ہاتھ لگانا بند کر دیا، اس دن کے بعد آپ کے کلاس رومز کا جو ہے نا پورا ڈائنامکس چینج ہو جائے گی. دیکھیں نا، زندگی میں کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں جو آپ کا تعین کرنی ہے. جس طرح میں نے آپ کو 2 کہانیاں بتائی، لیکن ایک اور کہانی میں صرف آپ سے کہانی بتانے آیا ہوں. میرا کام ہے کہانی سنانا، کیونکہ ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں. پہلے نانی کی کہانی اچھی لگتی تھی، اب جو ہے ہم ان کہانی کو سائنٹیفکلی آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھو سب چیز مر سکتی ہے لیکن زندگی میں کبھی کہانی نہیں مر سکتی، کیونکہ کہانی آپ کی زندگی کی ترجمان ہے. دیکھیں بچپن میں آپ نے خرگوش کی اور جو ہے وہ کچھوے کی کہانی تو سنی. اچھا، تو خرگوش اور کچھوے کی ریس ہوئی. کچھوے نے خرگوش نے کہا کہ یہ کچھوا کیا مقابلہ کرے گا، سوتا ہوں پھر اس پہ جو ہے وہ جیت جاؤں. وہ سو گیا، کچھوا چلتا رہا اور وہ کچھوا جیت گیا. ہم نے کیا مورل نکالا؟ مورل یہ نکلا پہلی کہانی سے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آہستہ آہستہ کرتے رہو، جیت جاؤ گے. پہلی ریس پوری ہوئی. اب جب دوسری ریس آئی تو کیونکہ خرگوش ہار گیا نا، اسے احساس ہوا کہ یار میں کچھوے سے ہار گیا. بولا دوسری ریس ہوگی. جب دوسری ریس ہوئی تو خرگوش نے 2 قدم اٹھائے اور کچھوا تو ابھی ہلا ہی نہیں تھا. خرگوش اپنی منزل پہ پہنچ گیا. اور ہم نے سبق کیا سیکھا؟ ہم نے دوسرا سبق یہ سیکھا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ڈزنٹ آلویز ونس دا ریس. یہ نہیں ہوگا. پہلا ہم نے سبق کیا سیکھا تھا؟ سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونس دا ریس. آہستہ آہستہ
ریئلائزیشن ہوئی, احساس ہوا کہ یار یہ کچھوا مجھے مار گیا. ریئلائزیشن, احساس ہوا کہ, اور جب احساس ہوا تو دوسری مرتبہ اس نے کچھوا ابھی ہلا بھی نہیں تھا, خرگوش منزل پہ پہنچ گیا. اور لیسن کیا ملا؟ slow and steady doesn't always win the race. اب کچھوے نے دیکھا کہ یار یہ تو خرگوش جیت گیا, ہارنا نہیں. اب تیسری ریس ہوگی. خرگوش نے کہا کر, کیونکہ خرگوش تو جیتا ہوا تھا نا. اس نے کہا کر. اس نے کہا ایک شرط ہے. بولا لگا. بولے شرط یہ کہ راستہ میں چنوں گا. اس نے کہا چن. تو کچھوے نے کیا کیا, تھوڑا سا خشکی کا راستہ, باقی پانی کا راستہ چلو. اب خشکی تک تو خرگوش بڑا تیز دوڑا, لیکن پانی پہ کیا کرتا, رک گیا. خرگوش کچھوا آہستہ آہستہ خشکی کو کراس کر کے پانی میں ڈبکی لگائی, پار ہو گیا اور جیت گیا. مورل کیا سیکھا آپ نے تیسری کہانی سے؟ تیسری کہانی, پہلی کہانی نے سکھایا تھا کہ آلویز سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونس دا ریس. دوسری کہانی نے سکھایا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ڈزنٹ آلویز ون دا ریس. ڈاکٹر محمد خان کے میڈیکل کی سیٹ 15 سے 20 ہوگی. کمپٹیشن ہے, کٹ تھرو کمپٹیشن ہے. اگر آپ بیٹھ کر جو ہے نا وہ موبائل میں جو ہے نا وہ ابھی ابو کو کہہ رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, پیچھے جو ہے نا وہ اسٹار نیٹ فلکس کی موویز دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم گزر جائے گا. لیکن آگے کمپٹیشن ہے, دین یو ہیو ٹو. سو سلو اینڈ اسٹڈی ڈزنٹ آلویز ون دا ریس. کٹ تھرو کمپٹیشن میں آپ کو جو ہے, لیکن آپ اسٹرگل کریے. لیکن تیسری کہانی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں جیت نہیں پا رہا, تو کوئی نہ کوئی زندگی میں اسٹریٹجی, حکمت عملی بنا کر آپ زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز کر سکتے ہو. اور وہ اسٹریٹجی پہ سوچنا شروع کرو کہ میری کون سی اسٹرینتھ ہے. ڈونالڈ کلفٹن کے بک پبلش ہوئی, ڈاکٹر شاہبرات نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, میں نے اس کا پریفیکس لکھا تھا. ڈونالڈ کلفٹن یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے نا, مثال کے طور پہ اس بچے کو میتھ نہیں آتی اور ہم ہمیشہ اسے یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ میتھ اسٹرانگ کرو, جبکہ اس کی کیمسٹری بڑی اسٹرانگ ہے. ڈونالڈ کلفٹن کہتا ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ میتھ, آپ کی کیمسٹری اسٹرانگ ہے, اس کو پکڑ آگے نکل اور زبردست زندگی گزار. سی ویئر یور اسٹرینتھ. اسی اسٹرینتھ کی بنیاد پر آپ اپنی اسٹریٹجی بتاؤ. وہ آپ کی اسٹرینتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دنیا میں تقریباً جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں نا, 8 قسم کے بندے دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. 8 کیسے؟ ایک وہ لوگ ہیں نا جو آنکھوں سے دیکھ لیں نا, پھر ان کو کافی دیر تک یاد رہتا, ہم اس کو ویڈیو لرنرز کہتے ہیں. ان کو ویڈیو دکھائیں, بڑا زبردست فائدہ ہوگا. ایک آڈیٹری ہے, سنتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, ان کو لیکچر دو, بڑا انجوائے کریں گے. تیسرے میوزیکل لوگ ہوتے ہیں, میوزک سے زیادہ جو مانوس ہوتے ہیں, ان کی یہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ان کو یہ ٹیچر. تیسرے چوتھے انٹرپرسنل, گروپ میں بیٹھ کر کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کرنے کبھی نہیں بھولیں گے. 5ویں انٹرپرسنل, گروپ میں بیٹھے ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کتاب کھولا, اپنے منہ پڑھا, ریڈی. انٹرپرسنل گروپ ڈسکشن, انٹرپرسنل اکیلے. کائنیسٹھیٹک ایکٹیویٹی بیسڈ. کافی بچے آج دیکھیں یہ پروگرام جو آرگنائز کریں, اس میں آپ کو وہ ملیں گے والنٹیئرس جو اپنی کلاس میں ہو سکتا ہے اتنا اچھا پرفارم نہ کرتے ہو, یہاں پہ پروگرام میں بڑا زبردست آرگنائز کریں. یہ سب کائنیسٹھیٹک لوگ ہیں. لنگوسٹک لوگ ہوتے ہیں جو وربل ہوتے ہیں, لکھنے میں یا بولنے میں بہت زیادہ. اب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی, کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے. آپ دیکھو میں کیسا ہوں, سن کر جلدی سیکھتا ہوں, دیکھ کر جلدی سیکھتا ہوں, ایکٹیویٹی کے تھرو جلدی سیکھتا ہوں, میوزیکل ہوں, نیچرل ہوں. نیچرل وہ لوگ ہوتے ہیں جو فطرت سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. ان کو جو ہے دونوں میں بیٹھ کر آپ کوئی بھی ٹاپک بتا دو, ان کو بڑا مزہ آئے گا. میرا چھوٹا بیٹا ہے زیادہ, وہ کبھی وہ اتنا کائنیسٹھیٹک ہے کہ وہ بات کر ہوتا ہے تو بھی چل رہا ہوتا ہے. اور یہ جو کائنیسٹھیٹک لوگ ہیں نا, جو حرکت ہے, کافی بچیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو گھر میں کوئی کہتا ہوگا کہ یہ کیوں سر پڑھنے کا کیا ڈرامہ ہے, ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ, یہ کوئی پڑھائی ہے؟ کبھی اس بچے کو مت روکو. اس کی باڈی روکو گے, اس کا دماغ بھی رک جائے. یہ حرکت کرتا رہے گا, یہ کام کرتا رہے گا. آپ جتنے بھی جا کر دیکھو, جو بھی ٹاپ ناچ آپ انٹرویو پڑھو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے, وہ ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہیں, جو
लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेटजी, हिकमत अमली से मुराद है वो टेक्निक जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे इस क्लास को पढ़ाना है तो किस तरीके से मैं इसको पढ़ाऊं, मैं इस क्लास को जज करूंगा। तो खरगोश दोबारा कछुआ जीत गया। पहली रेस किसने जीती थी? कछुए ने। हमने क्या सीखा था? स्लो एंड स्टडी, आस्ता आस्ता लगे रहो, एक दिन जीत जाओगे। दूसरी किसने जीती? खरगोश ने। हमने क्या सीखा कि भाई हर टाइम स्लो पे काम नहीं चलेगा, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तीसरा क्या सीखा? स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, टेक्निक यूज करोगे आगे बढ़ने के लिए। अब खरगोश ने देखा कि यार ये तो जीत गया। चौथी रेस होगी, चौथी रेस हुई, लेकिन बोला अब रास्ता मैं चुनूंगा। कछुए ने कहा चुन। उसने अप से डाउन हिली रास्ता चुना। अब कछुआ बेचारा मरता या चलता तो वहीं फंसा था और खरगोश जीत गया। और खरगोश ने क्या निकाला? स्ट्रेटजी का काउंटर स्ट्रेटजी, उसका तोड़ निकाला। ये इस सेंस में एक्सेप्ट कर रही है, आप इसका तोड़ मैं क्या निकालूं, इससे आगे निकलूं। अब क्या हुआ कि ये भाई दूर से उनको दोनों की रेस को बैठकर देख रहे थे और इसने कहा कि अभी 5वीं रेस होगी। पहली रेस का सबक था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरी का था कि स्लो एंड स्टडी डजंट ऑलवेज विंस द रेस। तीसरा था कोई ना कोई स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, टेक्निक यूज करो। चौथा था कि उसने अगर हिकमत अमली की है तो उसकी काउंटर, उसका तोड़ निकालो। अब इस भाई ने कहा कि 5वां मुकाबला होगा। खरगोश और को बोला, उन्होंने कहा रेडी, हम तैयार हैं। लेकिन बोला रास्ते का तैयार मैं करूंगा। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे हो? रास्ते का तैयार मैं करूंगा। तो उसने कहा मैं, अब इसने रास्ता क्या चुना? उसने पानी भी था, खुशकी भी। अब बोला करो मुकाबला। अब ये वो रेस थी जिसमें कोई भी जीतने वाला नहीं, खरगोश पानी को नहीं क्रॉस कर सकता था और कछुआ बेचारा अप्स एंड डाउन पे पता नहीं कितने दिन लगते थे। अब तय क्या हुआ? अब इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं। खरगोश ने कहा कि जहां तक खुशकी है मैं तुम्हें उठा देता हूं, पानी में तुम मुझे उठा देना और हम दोनों मिलकर ये जीतेंगे। और वो किसी अकेले ने नहीं जीत ली। आज का जो दौर है वो है टीम वर्क का, कोऑपरेशन का। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक लफ्ज कहकर आया था कि हम एजुकेशन की डेफिनेशंस को चेंज कर रहे हैं। हमें क्या पढ़ाया गया था? हम जब छोटे थे, मुझे याद है, एग्जैक्टली याद है, जब हम छोटे थे हमसे जब टीचर क्लास में सवाल करते थे और अगर हम जवाब देते थे और साथ वाले को नहीं आता था तो कहते थे इसको थप्पड़ मार। मुझे ये पढ़ाया गया कि जिस साथ वाले को नहीं आता इसको थप्पड़ मार। लेकिन याद रखो कि वो थप्पड़ सिर्फ क्लास तक खत्म नहीं हुआ, वो थप्पड़ आने वाली पूरी जिंदगी मेरे रवैये में शामिल हो गया कि जो मुझसे कमजोर है उसको मैं कुछ लूं। और यही कारण है कि आज हमारी जो समाज है वो कुचलने पे तुला हुआ है कि जो आपसे कमजोर है उसको कुछ लो। आज हम क्या कहते हैं? आज हम एजुकेशन की पूरी डेफिनेशंस को चेंज करें कि ये जो लफ्ज कंपटीशन है ना, इसी को कन्वर्ट कर दो कोऑपरेशन में। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन ये होता है कि इसको नहीं आता ना तो इसको बता। फिर ये कोऑपरेशन सिर्फ इस स्कूल की बैच पे खत्म नहीं होगा, लेकिन जब ये कल बड़ा होगा तो इसके ये एटीट्यूड में शामिल होगा कि जो मुझसे कमजोर है। अब चाइना देखे ना, चाइना में वो किसी भी मजहब को नहीं मानते, लेकिन उनका जो उस्ताद था, उनके उस्ताद ने, कन्फ्यूशियस ने उनको सिर्फ एक चीज सिखाई थी कि ये आपसे छोटी है ना, आपने इसका ख्याल रखना है और ये मुझसे बड़ा है ना, मैंने इसका एहतराम करना है। बस उनका मुआशरा पूरा इन दो वैल्यूज पे करा। जब भी वो अपने से बड़ा देखते वो कहते कि ये बड़ा है नहीं, मेरे ऊपर एहसान करेगा, भलाई करेगा क्योंकि बड़ा है, और ये मुझसे बड़ा है, मैं इसकी इज्जत करूं क्योंकि ये मुझसे बड़ा है। उसने सिर्फ दो चीजों के ऊपर जो अपना पूरा मुआशरा बिल्डअप किया। और हम क्या करवाते रहे? हम आपसे कंपटीशन करवाते रहे। और उस कंपटीशन का तोड़ क्या निकला? उस कंपटीशन का तोड़ निकला कि आज में हमारा पूरा मुआशरा जो है
गला काटने पड़े, ये नहीं होता। वो एक अभी ये कहानी चल रही है, एक छोटी सी और कहानी आपसे शेयर करता चलूं कि एक छोटे बहन भाई थे, वो गए समंदर के किनारे पे, वहां पे उन्होंने कुछ सीप वगैरह शेल वगैरह इकट्ठे किए। अब जो वापस आ रहे थे तो छोटी बहन ने एक दुकान से जब गुजरे तो बोला कि जी मुझे यहाँ से टाफियां लेनी है। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं, वो भाई या दुकान वाले के पास बोला कि मुझे चंद टाफियां दे दो। तो उसने कहा कि पैसे, बोला पैसे नहीं है, बाकी मेरे पास शेल है। तो दुकान वाले ने क्या किया, 1 2 3 4 5 वहां से शेल उसके हाथ से उठाए, उधर रखे, 5 टाफियां उसके हाथ में के रखी, उसने वो 5 टाफियां अपनी छोटी बहन को दी, वो चला गया। अब जो दुकान पे दूसरा बंदा बैठा था, उसने दुकान वाले से पूछा, पापा ये शेल के बदले टाफियां कब से मिलने लगी, ये कैसे आपने दे दी? उसने कहा मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो छोटा बच्चा अपनी बहन के लिए ये मांगने आया था और मैंने उसको शेर के बदले ये टाफियां दे दी। जब ये बड़ा होगा तो इसे याद आएगा कि शेर के बदले टाफियां नहीं मिलती, लेकिन मैंने इससे भलाई की थी, फिर ये वो भलाई आगे किसी और के साथ करेगा। ये तो आज जौहर ने एक भलाई की हम सब के लिए, हमें मदद किया, आपको मदद किया। हम कदीम से आए हैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये हमारे छोटे भाई भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और अब ये सब लोग यहाँ पे आपके लोगों के लिए आए हुए हैं कि आज सिर्फ एक चीज बताने के लिए कि हमें अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत करें, ट्रेनिंग दें। क्या पता यहाँ पे जो है वो राइट ब्रदर्स के तरह के कोई पागल जुनूनी बैठे हों। जहाज जिन्होंने बनाया था ना राइट ब्रदर्स, उनके बाबा जो थे ना वो फौजी थे, और वो कहते थे कि यार ये जहाज तो नहीं बनेगा। सब लोग कहते थे कि कभी जहाज का घोड़ा है, घोड़े बड़े हैं, छोड़ो बस। वो कहता था नहीं मैं जहाज बनाऊंगा, और वो 2 भाई लगे रहे और उन्होंने जहाज बनाया और उड़ाया। आपको पता है कि ये जो अभी शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो इसके लिए जो इंसुलिन दवाई हम बनाते हैं, ये वो उसकी अपनी जो है ना वो अपना बीवी को ये बीमारी हो गई और वो उसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो शुगर की वजह से मर गई। उसने पूरी जिंदगी में ये दवाई ढूंढी और उस दवाई का नाम इंसुलिन रखा, जो उसकी अपनी बीवी का नाम था, और उसने दुनिया को ये दवाई दी ताकि आने वाले दिनों में कोई जो नहीं है न मरे। फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई थी ना, एडिसन का तो आपने पढ़ा होगा, एडिसन बल्ब बना रहा था। एडिसन पता है कैसे स्कूल में मेरी तरह था, और एक दिन स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया, खत लिखा कि ये बच्चा घर में डाले। खत आकर अम्मी को दिया, अम्मी से पूछा कि अम्मी ने कहा कि क्या लिखा? अभी ये स्कूल वालों ने दिया। स्कूल में लिखा था आपका बच्चा इतना डफर और नालायक है, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो पूछा अम्मी क्या बोला? बोला स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर ही नहीं है, आप इसको खुद पढ़ा। ये एडिसन तब मर चुका होता अगर उस दिन मां उसको बता देगी कि तू डफर है। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है, आज से तो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वहां तेरे लेवल का टीचर नहीं है, तो इधर घर पढ़ेगा। और उस एडिसन ने आपको बल्ब बना कर दिया। 10,000 मरतबा नाकाम होने के बाद उसने बल्ब बनाया। उसका अपना जो दोस्त था वो फोर्ड था। फोर्ड कहता था मैं गाड़ी बनाऊंगा। अब देखो ये 10,000 मरतबा नाकाम होकर बल्ब बनाने वाला अपने दोस्त को कह रहा है तेरी गाड़ी नहीं बनेगी, तो मेरे आकर बल्ब की फैक्ट्री में काम कर। लेकिन वो कहता था कि नहीं मैं गाड़ी बनाऊंगा। और फिर फोर्ड ने गाड़ी बनाई, और जो पहले उसने गाड़ी बनाई थी वो सिर्फ आगे जाती थी, रिवर्स गियर में। बाद में उसको रिवर्स गियर में आया, उसने गाड़ी बनाई। ये बोनापार्ट नेपोलियन जब छोटा था ना, तो किसी ज्योतिषी के पास गया था और उसे जाकर बोला था कि जब मेरा हाथ देखो। उसने हाथ देखा, उसने कहा कि अगर ये लकीर उस लकीर के साथ मिली होती तो तुम फ्रांस का बादशाह बन जाता। वहीं छुरी उठाई, छुरी के साथ अपनी हाथ की लकीर को मिलाया और फिर मुट्ठी बंद करके चलाया। फिर ये नहीं हुआ कि बोनापार्ट नेपोलियन सिर्फ फ्रांस का बादशाह बना, वो आधी दुनिया का बादशाह बना था। मैं आपको भी ये बताने आया हूं कि किस्मत की सब लकीरें मिली नहीं होती। याद रखो, बहुत सी लकीरों को खुद मिलाना पड़ता है। और
اور جو کام بوناپارٹ نیپولین نے چھری کے ساتھ کیا تھا نا قسمت کی لکیروں کو ملانے کے لیے، آپ کی چھری یہ ہے، آپ کا قلم، آپ کی چھری، اس کو اٹھاؤ اور میں تو یہ کہوں گا اجازت کے ساتھ کہ قسمت کی لکیروں کی ایسے کی تیسی، جہاں جدھر جس وقت جیسے چاہو۔ آپ کو پتا ہے بولا علی جب ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو ایک جوشی نے کہا تھا بولا جنگ پہ نہ جا، کیونکہ ابھی جو ستارے ہیں نا وہ گردش میں تیری فیور میں نہیں، بولا تو نکلے۔ جنگ جیت کر واپس آئے، پوچھا جوشی بتا تیرے ستارے کہاں ہیں؟ بولا وہ جب بعد میں آپ نکلے تھے تو ستاروں نے جگہ تبدیل کری۔ بولا ستاروں کی جگہ تبدیل اب کراتے ستارے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے اندر بہت زیادہ طاقت، بہت زیادہ قوت، بہت زیادہ، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ یہ نہ دیکھو۔ میرا جو ٹیچر تھا وہ ہمارے ساتھ جب ہم جاگنگ کرتے تھے، وہ صبح 6 بجے ٹریک پہ دوڑنا شروع کرتا تھا، 11 بجے تک دوڑتا رہتا تھا، اور ہم تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی جاگنگ کے بعد ہم تو بیٹھ جاتے تھے، وہ دوڑتا رہتا تھا۔ اس ٹائم بھی اس کے عمر 40 سے 45 سال کا کرتے تھے، ہم پوچھتے تھے سر اتنی کیسے آپ کر سکتے ہو؟ اس نے ہمیں ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی آپ زندگی میں دوڑ لگاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ آپ سے آگے والا کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، آپ اپنی اسپیڈ کے ساتھ کام کرتے رہو، کیا پتا آگے اس کو پیٹ میں درد ہو جائے اور وہ بیٹھ جائے اور آپ گزر جائے۔ جو بھی آپ کے پاس ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں، آپ جہاں ہیں، جدھر ہیں، جس حالت میں ہیں، جو بھی کچھ آپ کے پاس میسر ہے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں، اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دیں۔ زندگی کے جو 12 سال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فارمیٹیو ہوتے ہیں، اس میں آپ اگر اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کر گئے تو آنے والے دنوں میں سکون کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے اتنے وائس چانسلر آئے، گھوم پھر کر چلے گئے، میں آیا آپ کو کہانیاں سنا کر اور جو ہے چلا گیا۔ کیا کرتے ہیں ہم تو صرف کہانی سناتے ہیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، تو کہانیاں سنانا کون سا مشکل کام ہے؟ بالکل، لیکن وہ ایک آرٹ سیکھا اور اس طریقے سے زندگی گزارا۔ آپ سب اپنی اس ٹائم کو یونیورسٹی تک افیکٹو استعمال کریں اور آنے والی زندگی آپ ایک کامیاب انسان کی طرح گزار سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ سب انداز بتا دیے۔ آج کے بعد جب کلاس میں جائے گا تو اپنے اسٹوڈنٹس پہ ہنسنا بند کرو، سوال پوچھو، سوال کا احترام کرو، سوال کا احترام کرنا سیکھو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اپنے بلال آتے تھے نا تو حضرت عمر فاروق بھی جو ہوتے تھے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں آپ کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک ایسا زندگی میں واقعہ ہوا تھا جس میں رسول پاک نے مجھے روکا تھا، تو میں نے فرمایا مجھے روکا تھا، اور بلال کی جو ہے وہ ٹائپ کی تھی۔ بولا وہ کیا تھا؟ بولا یہ ہوا ہم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کر کے ہم واپس آ کر بیٹھے، اور جب رسول پاک نے مکہ فتح کیا سب کو کہا کسی سے انتقام نہیں ہوگا، کسی سے ظلم زیادتی نہیں ہوگی، سبھی کو معاف کر دیا۔ بولا جب آپ واپس آئے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ بات ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی جنرل، رسول پاک نے فرمایا کہ آپ جیسا کوئی جنرل تو ہو نہیں سکتا، جس طرح آپ نے مکہ فتح کیا یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ سے کوئی بہترین انسان نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آپ کے تمام دوستوں کو، ماننے والوں کے رشتہ داروں کو یہاں پہ ریت پہ لٹا کر ظلم کرتے رہے، اور آپ فاتح بن کر واپس آئے اور بولا سب کو معاف کر دو، حتیٰ کہ جو ابو جہل کے گھر کے اندر ہے اسے بھی معاف کر دو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ مہان انسان ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے نبی ہونے کی جب آپ بات کرتے تو اس پہ مجھے شک ہے۔ تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، بولا اگر یہ تیرا شک ہے تو میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ تو وہاں بلال جو کھڑے تھے، بلال نے کہا عمر اس کے شک کا احترام کر۔ اور آج ہم لوگ کسی کے شک کا احترام نہیں کرتے، اس سے پہلے ہم جو ہے نا اسی کو کہتے کہ اس کو قتل کر دو۔ سوال کرنا سیکھو، سوال ایک شک ہے، ہر اس بات پہ سوال اٹھاؤ۔ اور یورپ والے کیوں آگے چلے گئے؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سوال کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم کیوں پیچھے چلے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم